السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ترانہ عثمان اور اشفاق مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ خبر پاکستان سے نہیں بلکہ بھارت سے ہے کہ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا بھارت میں، جہاں پر احمد آباد سے اڑنے والا 780 بوئنگ جو طیارہ ہے وہ برطانیہ کے لیے اس نے پرواز بھری، لیکن کچھ ہی منٹوں بعد وہ زمین پر آ گرا، جس کی وجہ سے 242 کے قریب مسافر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، جس میں کرو عملہ جو ہے وہ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایک شخص کے بچنے کی اطلاعات آ رہی ہیں جس کی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے انڈین میڈیا رپورٹس جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بچ گیا ہے، اور بڑی کوئی افسوسناک کہانیاں جو ہیں وہ سنا رہا ہے کہ جب یہ جہاز اڑا، اس نے اڑان بھری تو اس کا اے سی بند تھا، اس کا سسٹم بند تھا، اس حوالے سے بھی وہ بتا رہا ہے۔ اشفاق مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق مغل صاحب، آپ نے بھی میڈیا رپورٹس میں اس تمام تر واقعے کو دیکھا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ہر بالکل جو شہری ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا کہ دنیا کی کسی کا معصوم شہری ہے، اس کی جو ہلاکت ہے اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات ذرا بتائیے گا، اور جو چیزیں آپ نے کچھ اس حوالے سے انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے اور کچھ رابطے بھی کیے ہیں اور انفارمیشن بھی لی ہے، تو اصل میں یہ واقعہ کیا تھا اور اس میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی تفصیلات ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسے تعلقات ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایکسیس تو حاصل نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں جو ہے میڈیا سے پتہ چلتی ہیں، وہاں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہی چیزیں جو ہے وہ آپ کو یعنی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں ظاہر ہے ہماری ایکسیس اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کے باقی ملکوں میں ہے، اور ہمیں براہ راست کوئی اس طرح کا معاملہ ہے نہیں۔ لیکن یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں قیمتی جانیں جو گئی ہیں 242 کا کہا جا رہا ہے۔ ابھی جو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک آدمی جو ہے وہ معجزانہ طور پر بچا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ برطانوی پلٹ جو ہے وہ انڈین تھا۔ اور اگر بات کریں کہ یہ جہاز جو احمد آباد سے اس نے اڑان بھری تھی برطانیہ کے لیے، اس میں جو برطانوی شہری بھی موجود تھے، ظاہر ہے بھارتی شہری بھی موجود تھے، ایک اور کینیڈین شہری ایک بھی موجود۔ کینیڈین شہری بھی موجود تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بدقسمت پرواز تھی یا جہاز تھا، یہ جو ہے وہ اڑان بھر نہیں سکا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری وہ یعنی اوپر نہیں جا سکا، صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر یہ گر گیا ہے۔ 600 فٹ کے قریب اس نے ہاں جو ہے وہ اونچائی لی، لیکن اپنی جو مجموعی اونچائی تھی جو اس کو حاصل کرنا تھی وہ نہیں کر وہ سکا۔ نہیں کر سکا، اور یہ جا کر گر گیا۔ اس میں جو ہے وہ ابھی تو اس کے بارے میں آپ کوئی نتیجہ تو نہیں نکال سکتے، ظاہر ہے آپ وہ ابھی اس کے ملبے تک کی جو ہے وہ اس تک پہنچا جائے گا، پھر جو بلیک باکس ہوتا ہے اس سے چیزیں جو ہے وہ نکلیں گی کہ کیا ہوا، اصل میں کیا ہوا، اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے۔ لیکن ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو پر تھے جہاز کے ان میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، چونکہ جہاز جو ہے اڑان بھر نہیں سکا۔ اگر پر اس کے ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہوتے تو کم از کم وہ بلندی پر تو ضرور جاتا۔ لیکن یہ ساری ابتدائی چیزیں ہیں۔ اشفاق مغل صاحب، لیکن اس حوالے سے ایک اہم جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے جو سول ایویشن کا جو ادارہ ہے اس کی جانب سے جو پیشکش کی گئی ہے انڈیا کو کہ وہ ہم آپ کو اس سارے کی تحقیقات جو ہے وہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لندن سے برطانوی ایک ٹیم جو تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے، جو جلد ہی جو ہے وہ انڈیا پہنچے گی اور اس کی تحقیقات کرے گی۔ اور لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جب بلیک باکس سے ہی پتہ چلیں گی، فوری طور پر پتہ تو وہ نہیں چلیں گی۔ ابھی تو یہی ہے کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور چاہے ہمارے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اتنے اچھے تعلقات اس وقت نہیں ہیں، لیکن بات انسانی جان کی ہے۔ ہم ان کے دکھ میں، ان کے جو فیملیاں ہیں ان کے دکھ میں بالکل برابر کے شریک ہیں۔ اور اچھا جو ہے اشفاق اس مغل کو صاحب، سوشل میڈیا پر شروع میں جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو رومرز چلنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ ایسے پھیلانا شروع ہو گئے کہ یہ انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی ہے، اس نے ہٹ کر دی ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، کیونکہ ہم بھی سول ایویشن اتھارٹی جو ہے
ہم بیٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے بھی ہیں، تو ہمیں پتہ لگا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کی ایک رینج ہوتی ہے اور وہ ایک اونچائی پر کسی بھی چیز کو ہٹ کرتا ہے. تو اس طرح تو سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت بھی پروازیں جو تھی ہوا میں تھیں. اگر خدا نخواستہ ایئر ڈیفنس سسٹم ان مسافر طیاروں کو ہٹ کرنا چاہتا تو پھر ایک کو نہیں کئیوں کو کرتا. یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کا معاملہ نہیں، یہ کوئی فنی خرابی تھی اور بہت بڑی فنی خرابی تھی جس کی وجہ سے طیارہ اڑان ہی نہیں بھر سکا. آپ کو بتاؤں کہ یہ جو طیارہ ہے یہ لیٹسٹ طیارہ ہے، 777 بوئنگ، اس کے بعد جو ہے یہ 787 بوئنگ طیارہ ہے اور یہ جدید طیارہ بھی اس کو مانا جاتا ہے. اب اس میں ہوا کیا، کیونکہ جو یہ کمپنی بنانے والی ہے وہ بھی اس پہ انویسٹیگیٹ کرے گی، کیونکہ اگر یہ طیارہ گر سکتا ہے تو جو اس کی خرید و فروخت ہے، اس کے جو شیئرز ہیں وہ بھی گر جائیں گے. لوگ نہیں گرے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ 8% اس کے شیئرز گر گئے ہیں. تو ممالک جو ہیں وہ اس جہاز کو نہیں کمپنی کے خریدیں لیے گے. بھی، ہاں کمپنی کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سیٹ بیک ہے کہ اس کا یہ جدید طیارہ کیسے گرا، اور وہ بھی جو ہے وہ بھارت میں ہی گرا. اس سے پہلے رافیل بھی گرا تھا، لیکن رافیل کا ذکر ہم اس وقت نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ بالکل غیر مناسب بات ہوگی. لیکن ایک اور طیارہ جو ہے وہ مسافر طیارہ بھی انڈیا میں گرا، اور اس کے جو شیئرز ہیں کہا جاتا ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں 8% وہ شیئر گرے ہیں. اور دیکھیں کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہے یا پھر کمپنی کی کوئی چیز ہے، تو جیسے ہی کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جہاز اڑان بھرتا ہے یا مسافروں یعنی کسی بھی فلائٹ کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ وہ اڑان بھرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی فنی خرابی تو نہیں ہے. اگر یہ طیارہ کہیں دور جا کر گرتا تو بات اور تھی، لیکن یہ تو وہ یعنی اڑان بھر ہی نہیں سکا. تو اڑان بھر نہیں سکا تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کھڑا تھا، جب اس کا یعنی معائنہ ہوا، اس کا فٹنس ٹیسٹ ہوا کہ وہ پرواز کے لیے فٹ ہے، تو وہ وہاں بھی جو ہے وہ شاید کوئی مسئلہ ہوا ہے. لیکن ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وہ بھی اس طیارے میں سوار تھے، وہ بھی ظاہر ہے بڑے اہم لوگ جو کہ ہر کوئی شخص لوگ بھی تھے. اپنی فیملی کے لیے اہم ہے، اور یہ جو معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ افسوسناک ہے. کئی لوگ ایسے ہوئے ہوں گے جن نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کو ویزا ملا ہوگا اور وہ برطانیہ جا رہے ہوں گے، بڑی شہروں دنوں سے تیاریاں کی ہوں گی، ہاں بڑے وہ جذباتی ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ جو ہے فیملی کے ساتھ ری یونین کرنے کے لیے جا رہے تھے، جس طرح وزیر اعلیٰ گجرات کے وزیر اعلیٰ کے سابق وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اور وہاں ان کی جو بیگم تھی ان کو واپس انہیں انڈیا لانا تھا، تو وہ اس لیے جا رہے تھے. تو ظاہر ہے جو لوگ کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، انڈیا آئے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ ملنے کے لیے، تو یہ ایک بڑا حادثہ ہے. اس پر تو بہت زیادہ کیا بنا بات. لیکن اشفاق مغل صاحب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ کریش ہوتے ہیں ان کی تحقیقات سامنے نہیں آتی، یہ ہوا کیسے، یہ کئی سال گزر جاتے. کہا جاتا ہے شروع میں جب واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بلیک باکس ڈھونڈا جا رہا ہے، مل گیا ہے، یہ اس کے بعد کچھ نہیں پتہ لگتا. بالکل ایسا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اگر پاس کہیں کوئی قتل ہو جائے تو فوری طور پر پولیس جو اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اس طرح کر دیں. اس کو بندہ گرفتار ہو گیا ہے، بندے کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے اور بندے کو جو ہے وہ عدالت پیش کر لیا جاتا ہے. تو اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پر یہی ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے 2 4 6 سال 10 سال بعد. کتنے لوگ ہیں جو قتل کر کے جو ہے وہ ان کی جو یعنی ان کو سزائے موت ہوئی ہو یا عمر قید ہوئی ہو. اسی طرح یہ واقعہ بھی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، متاثرین کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی جاتی ہے. فلاں ٹیم آئی ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ برطانیہ سے ٹیم آ گئی ہے اس کی تحقیقات کرنے کے لیے. اس طرح جو انڈیا میں بھی یہی ہوگا کہ فلاں کی سربراہی میں جو کمیٹی بٹھا دی گئی ہے. جس بندے نے جانا تھا یا جو مسافر وہاں بیٹھے ہوئے وہ تو چلے گئے، کسی کا باپ گیا، کسی کی بیٹی گئی، کسی کا بھائی گیا، کسی کا چاچا گیا، کسی کا تایا گیا، کسی کی بیوی گئی، کسی کی بہن گئی، وہ تو اس نے واپس نہیں آنا. اور لیکن یہ ظاہر انڈسٹری ہے، ایک بندے کے مرنے کے بعد یا 100 بندے کے مرنے کے بعد اس انڈسٹری نے ختم تو نہیں ہونا، لیکن انڈسٹری کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ انڈین جو سول ایویشن ہے اس کے لیے بھی اہم چیز ہے کہ آپ نے جب جہاز یہ چلایا اور یعنی فٹ قرار دیا کہ یہ پرواز کے لیے فٹ ہے،
تو پھر یہ جہاز جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر سے آگے کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت اور یہ شکریہ آنے جی، والے دنوں میں بھی اشفاق مغل کو اور رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔